آخر تک برداشت کرنے والوں کو نجات بخشی جاتی ہے۔ اس عنوان کے تحت آئیں کچھ وقت ان کاموں کو سمجھنے میں گزارتے ہیں جو خدا اس زمانے میں پورے کر رہے ہیں۔ قدیم چین میں یو سلطنت کے وقتوں میں جیانگ تائی گونگ نامی ایک شخص رہتا تھا۔ 80 سال کی عمر تک اس شخص کے پاس کوئی اعلیٰ عہدہ نہیں تھا، بلکہ صرف دریا میں ماہی گیری کرتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی بیوی یہ سوچ کر سخت پریشانی میں مبتلا تھی کہ شاید اسے اپنی ساری زندگی اپنے خاوند کا ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ وہ بہت ہی نااہل لگتا تھا۔ چاہے اس نے کتنا ہی اس کا ساتھ دیا تھا، پر جیانگ تائی گونگ نے کبھی اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ سارا دن مچھلیاں پکڑتا رہتا تھا۔ چونکہ وہ 80 سال کا تھا تو اس کی بیوی بھی بوڑھی تھی۔ تاہم اپنے بڑھاپے میں وہ اپنے خاوند کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ٹھیک اس وقت شانگ سلطنت کے بادشاہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے یو سلطنت کے بادشاہ وین نے یہ سوچ کر دانشوروں کو اکٹھا کرنا شروع کیا کہ شانگ سلطنت پر حملہ کرنے اور اسے فتح کرنے کا یہی وقت ہے۔ 3 دنوں تک تیاری کرنے کے بعد بادشاہ جیانگ تائی گونگ سے ملنے گیا۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ جیانگ تائی گونگ لوگوں کے بتانے سے کہیں زیادہ غیر معمولی انسان ہے۔ بس بادشاہ نے اپنا ارادہ اس پر ظاہر کیا اور شانگ سلطنت کو فتح کرنے کے لیے جیانگ تائی گونگ کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ان جنگی حکمت عملیوں کے ساتھ جو اسے اپنی ساری زندگی میں درکار تھیں، جیانگ تائی گونگ کامیابی کے ساتھ فوج کی قیادت کرتا رہا اور آخرکار شانگ سلطنت کو فتح کر لیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد بادشاہ وہ اس پریشانی میں مبتلا تھا کہ میں اس ملک میں انتظامی نظام کو کس طرح تشکیل دوں تاکہ میں اس وسیع و عریض ملک پر کامیابی کے ساتھ بادشاہت کر سکوں۔ اس لیے اس نے ایسا جاگیردارانہ نظام لاگو کیا جس میں بادشاہت کا ایک حصہ ہر جاگیردار ریاست کو دیا گیا۔ اس طرح سے وہ ایک ساتھ بادشاہت کا نظام چلا سکا تھا۔ ایسا کر کے وہ بادشاہ ایک ایسا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دے پایا جس نے مملکت کا دشمنوں سے دفاع کیا۔ جب بادشاہ نے اس شخص کے بارے میں سوچا جس نے شانگ سلطنت کو فتح کرنے میں سب سے زیادہ حصہ لیا تو وہ جیانگ تائی گونگ تھا۔ اس وجہ سے وہ بادشاہ نے جیانگ تائی گونگ کو چی سلطنت کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اچانک جیانگ تائی گونگ چی سلطنت کا بادشاہ بن گیا تھا۔ بادشاہ بننے کے بعد اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے فاتحانہ انداز میں چی سلطنت کی طرف پیش قدمی کی۔ جیانگ تائی گونگ کو چھوڑ جانے والی اس کی بیوی نے سوچا کہ چونکہ میرا خاوند بادشاہ بن گیا ہے تو میں اب ملکہ بن سکتی ہوں۔ اس لیے خوشی سے ناچتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اس نے شاہی جلوس میں رکاوٹ ڈالی کہ میں تمہاری بیوی ہوں جس نے 80 سالوں تک تمہاری خدمت کی اور تمہارا ساتھ دیا ہے۔ وہ اسے اپنی بیوی تسلیم کرنے کو کہہ رہی تھی۔ اس وقت جیانگ تائی گونگ نے اپنے خادموں کو ایک پیالے میں پانی لانے کا حکم دیا۔ غیر متوقع طور پر اس نے پانی زمین پر گرا دیا اور پھر اس سے کہا، اگر تم پانی کو دوبارہ پیالے میں ڈال دو تو میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر لوں گا۔ آپ سب کیا کوئی اس طرح سے پانی کو دوبارہ پیالے میں ڈال سکتا ہے؟ نہیں۔ بالکل اسی طرح اس کی بیوی کے طور پر یہ اس کی زندگی کی حالت تھی۔ چونکہ وہ آخر تک برداشت نہ کر سکی تھی، اس لیے اس نے بادشاہت میں ملکہ بننے کا شاندار موقع گنوا دیا تھا۔ اس کے بعد چونکہ جیانگ تائی گونگ کو چی سلطنت کے بادشاہ کے طور پر اپنا جانشین پا کر خود مختار اختیار کو مضبوط کرنا تھا، اس لیے وہ بطور ملکہ دوسری بیوی لے آیا اور جاگیردارانہ ریاستوں میں سے اس کی بادشاہت انتہائی طاقتور بادشاہت بن گئی تھی۔ آپ سب میں کیوں یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہوں؟ اس کے 80 سال کے ہونے تک اس کی بیوی نے برداشت کیا۔ اگر وہ تھوڑا اور برداشت کر لیتی تو وہ بہت سے اچھے کاموں کا حصہ بنتی۔ چونکہ وہ تھوڑا اور برداشت نہ کر سکی تھی، اس لیے اس نے شاہی عہدہ پانے کا موقع گنوا دیا تھا۔ بدقسمتی سے اپنا پہلوٹا ہونے کا حق گنوا دینے والے یسوع کے معاملے کی طرح
اس دنیا میں بھی بہت سے ایسے معاملے موجود ہیں. اگر ہم بھی اپنے ایمان کی زندگی میں آخر تک برداشت نہ کریں بلکہ راہی میں ہمت ہار جائیں تو ہم شاندار، عظیم الشان اور جلالی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو پائیں گے. اس لیے ہمیں ایسا ایمان رکھنے کی ضرورت ہے جو آخر تک برداشت کرے، چاہے کیسی ہی مشکلیں ہم پر آ جائیں. اب ہمارا دشمن ابلیس من گھڑت شیطانی افواہیں جیسے کہ مختلف اقسام کی سازشیں، جھوٹی باتیں اور بہتان آمیز جملے پھیلاتے ہوئے خدا کے لوگوں کو آخر تک ایمان میں قائم رہنے سے روکتا ہے. یہاں تک کہ اگر ہم ایسی افواہیں سنیں لیکن اگر ہم ان تکلیفوں اور اذیتوں کا سوچیں جو باپرما سہیں گے تو ہم ان سب پر غالب آ سکتے اور آخر تک قائم رہ سکتے ہیں. بدقسمتی سے بعض روحیں ہلاک ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ افواہوں پر بہت غور کرتی ہیں. آخر تک برداشت کرنے والا ایمان، آخر تک برداشت کرنے والوں کو نجات بخشی جاتی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو باپ نے ہمیں سکھائی ہیں. جب ہم اپنے ایمان کی بات کریں تو کتاب مقدس میں بہت سی تعلیمات ملتی ہیں. جو آخر تک برداشت کرتا ہے وہ نجات پائے گا. مبارک ہیں وہ جو آخر تک برداشت کرتے ہیں. اس زمانے میں یہ سوچ کر کہ کون مبارک ہیں اور کون قابل رحم ہیں، ہمیں ہرگز اپنا ایمان گنوانا یا ترک نہیں کرنا چاہیے. اس زمین پر ہماری نجات کے لیے خدا نے سیون کو حتمی پناہ گاہ کے طور پر چنا ہے. تاہم بہت سے لوگوں نے سیون کو چھوڑ دیا ہے. غلط فہمی سے وہ ایسا سوچتے ہیں کہ سیون سے الگ ہو کر بھی ان کے پاس نجات ہے. یہ نہایت بدنصیبی کی بات ہے اگر وہ ایسا سوچتے ہیں. جیانگ تائیگونگ کی بیوی کی طرح شاید کچھ لوگ سوچیں کہ اگر میں سیون چھوڑ دوں تو کیا زندگی بہتر نہیں رہے گی؟ یہ ہرگز بہتر نہیں ہو سکتی ہے. زمین اور ساری کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ کون ہر زمانے میں تاریخ کا انتظام اور رہنمائی کرتا ہے؟ بعض اوقات لوگ اپنے منہ سے تو اقرار کرتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ خدا یہ سب کرتے ہیں، مگر مکمل طور پر دل سے اس کا یقین نہیں کرتے. جب وہ مکمل طور پر دل سے اس کا یقین نہیں کرتے تو آخر کو وہ اپنے ایمان کو ترک کرنے کا بے وقوفانہ کام کر گزرتے ہیں. تو پھر وہ سیون کس نے قائم کیا ہے جس میں خدا کی سچائی ملتی ہے؟ آئیں جواب معلوم کرتے ہیں اور زبور 102 کی طرف جاتے ہوئے اس خدا کا کلام دیکھتے ہیں جو ہمیں کبھی سیون نہ چھوڑنے کا کہتے ہیں. زبور 102 آیت 16. کیونکہ خداوند نے سیون کو بنایا ہے، وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے. آیت 17. اس نے بے کسوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حقیر نہ جانا. یہ آئندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداوند کی ستائش کرے گی، کیونکہ اس نے اپنے مقدس کی بلندی پر سے نگاہ کی. خداوند نے آسمان پر سے زمین پر نظر کی تاکہ اسیر کا کراہنا سنے اور مرنے والوں کو چھڑا لے، تاکہ لوگ سیون میں خداوند کے نام کا اظہار اور یروشلم میں اس کی تعریف کریں، جب خداوند کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں. یہاں یہ کہا گیا ہے کہ خدا سیون کو دوبارہ تعمیر کرے گا. سیون کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے پہلی بار بنایا جائے گا. خدا پہلے ہی سیون بنا چکے تھے مگر اسے برباد کر دیا گیا تھا. اسی لیے کتاب مقدس نبوت کرتی ہے کہ خدا سیون کو دوبارہ بنائیں گے. اسی لیے الفاظ دوبارہ تعمیر کرنا کتاب مقدس میں استعمال ہوئے ہیں. خدا نے صاف طور پر کہا کہ وہ سیون کو دوبارہ تعمیر کریں گے. اب جبکہ کتاب مقدس گواہی دیتی ہے کہ خدا سیون کو دوبارہ تعمیر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے وہ دوسری بار مجسم ہوں گے، کیونکہ سیون جسے انہوں نے پہلی بار تعمیر کیا تھا برباد کر دیا گیا تھا. عبرانیوں باب 9 سے دیکھتے ہیں. عبرانیوں باب 9 آیت 27. اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر مسیح کیا کرے گا؟ دوسری بار بغیر گناہ کی نجات کے لیے
ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ مسیح کو دوسری بار کیوں ظاہر ہونا چاہیے؟ اگر وہ دوسری بار مجسم ہو کر زمین پر نہیں آتے تو کیا قائم نہیں ہوگا؟ صیون قائم نہیں ہوگا۔ صیون قائم کرنے کے لیے اگر خدا اپنے نبیوں اور خادموں کو بھیجے تو یہ قائم نہیں ہوگا۔ اسی لیے حزقیل کی نبوت، میں ہی اپنے گلا کو چراؤں گا اور ان کو لٹاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، کے مطابق خدا خود بطور چرواہے کے زمین پر آئے۔ ایسی کوئی نبوت باقی نہیں ہے کہ اپنی دوسری آمد کے بعد خدا پھر مجسم ہوں گے۔ باپ کے زمانے، بیٹے کے زمانے اور روح القدس کے زمانے میں نجات کے لیے خدا کے تمام کام پورے ہو جائیں گے۔ 3 زمانوں کے بعد جب خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا کردار نبھاتے ہوئے ہماری نجات کو مکمل کرتے ہیں تو پھر بنی آدم کے لیے نجات پانے کا کوئی موقع باقی نہیں بچتا۔ جب خدا آخری زمانے میں یعنی روح القدس کے زمانے میں ظاہر ہوتے ہیں تو وہ تباہ ہو چکے صیون کا کیا کریں گے؟ خدا یہوہ اسے دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اگرچہ خدا نے تباہ ہو چکے صیون کو دوبارہ قائم کیا ہے، پر اگر ہم اس میں قائم نہ رہیں یا صیون کو چھوڑ دیں تو روح القدس کے اس زمانے میں ہمیں بخشی کی نجات میں ہم کبھی بھی شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ یرمیہ باب 4 کھولتے ہیں۔ یرمیہ باب 4 آیت 5 سے کلام دیکھتے ہیں۔ یہودا میں اشتہار دو اور یروشلم میں اس کی منادی کرو اور کہو کہ تم ملک میں نرسنگا پھونکو، بلند آواز سے پکارو اور کہو کہ جمع ہو، کہ حسین شہروں میں چلیں، تم سیون ہی میں جھنڈا کھڑا کرو۔ حسین شہروں سے مراد سیون ہے۔ تم سیون ہی میں جھنڈا کھڑا کرو، پناہ لینے کو بھاگو اور دیر نہ کرو، کیونکہ میں بلا اور ہلاکت شدید کو شمال کی طرف سے لاتا ہوں۔ شیر ببر جھاڑیوں سے نکلا ہے اور قوموں کے ہلاک کرنے والے نے کوچ کیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے نکلا ہے کہ تیری زمین کو ویران کرے، تاکہ تیرے شہر ویران ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے۔ اس لیے ٹاٹ اوڑھ کر چھاتی پیٹو اور واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا قہر شدید ہم پر سے ٹل نہیں گیا۔ اور خداوند فرماتا ہے، اس وقت یوں ہوگا کہ بادشاہ اور سردار بے دل ہو جائیں گے اور کاہن حیرت زدہ اور نبی سراسیمہ ہوں گے۔ یرمیہ نبی کے ذریعے خدا آخری دنوں کے متعلق نبوت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جب خوف اور دہشت کا وقت آتا ہے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ بے دل ہو جائیں گے۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کے شدت سے پگھل جائیں گے۔ جب ہم یہ کلام پڑھتے ہیں تو اس کی حقیقت پر یقین کرنا مشکل لگتا ہے، تاہم جب یہ حقیقت میں ہوگا تو لوگ جانیں گے کہ واہ، اسی لیے کتاب مقدس نے اسے یوں بیان کیا تھا۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر حیران و پریشان ہوں گے۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے کہ اس وقت ہمیں پناہ لینے کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ یہ کہا گیا ہے کہ سیون کو بھاگو، جو کہ پناہ اور نجات کی جگہ ہے۔ نوح کے دنوں میں جب خدا نے 40 دن اور رات میںہ برسایا تھا اور زمین پر سیلاب آیا تھا تو کشتی میں داخل ہونے والے نوح اور اس کے خاندان کو نجات بخشی گئی تھی۔ تباہی اور ہلاکت کے آخری دنوں میں جب بادشاہ بے دل ہو جائیں گے اور کاہن حیرت زدہ اور نبی سراسیمہ ہوں گے تو ضرور ہے کہ ہم بغیر ناکامی کے سیون میں داخل ہوں۔ تو پھر کون سیون کو قائم کرے گا؟ زبور 102 کے مطابق خدا یہوہ اسے دوبارہ قائم کریں گے۔ جب خدا آ کر سیون کو دوبارہ قائم کرتے ہیں تو ہمیں اس میں قائم رہنا چاہیے۔ یسایہ باب 33 آیت 20 سے دیکھتے ہیں۔ ہماری عیدگاہ سیون پر نظر کر، تیری آنکھیں یروشلم کو دیکھیں گی جو سلامتی کا مقام ہے، بلکہ ایسا خیمہ جو ہلایا نہ جائے گا۔ یہ کہا گیا ہے کہ سیون کو کبھی ہلایا نہ جائے گا۔ یہ لا تبدیل سچائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے سیون کو قائم کیا ہے اور وہ وہاں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جس کی میخوں میں سے ایک بھی اکھاڑی نہ جائے گی اور اس کی ڈوریوں میں سے ایک بھی توڑی نہ جائے گی، بلکہ وہاں ذوالجلال خداوند آپ موجود ہوگا۔
وہ جگہ جہاں خدا خود اپنے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں سیون ہے۔ اس لیے ہمیں لوگوں کی بنائی بہتان آمیز افواہوں کی وجہ سے کبھی بھی سیون کو یا سچائی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ جب ہم ابتدائی کلیسیا کی تاریخ پر غور کریں تو فریسیوں، صدوقیوں اور مذہبی رہنماؤں نے کس قدر یسوع مسیح کو ستایا اور رکاوٹ ڈالی تھی۔ انہوں نے کہا، ناصرت، کیا یہاں سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ جب یسوع نے کہا، میں ہوں وہ روٹی جو آسمان سے اتری، تو انہوں نے کہا، ہم اس کے باپ اور ماں کو جانتے ہیں، یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ لوگوں کو اکساتے ہوئے اور سچائی پر ایمان لانے سے باز رکھتے ہوئے انہوں نے بار بار رکاوٹ ڈالی، بہتان لگائے اور نجات کی اس سچائی کی مخالفت کی جس کی منادی یسوع بنی آدم کو بچانے کے لیے کر رہے تھے۔ آیت 21، بلکہ وہاں مطلب سیون میں ذوالجلال خداوند بڑی بڑی ندیوں اور نہروں کے بدلے ہماری گنجائش کے لیے آپ موجود ہوگا کہ وہاں ڈانٹ کی کوئی کشتی نہ جائے گی اور نہ شاندار جہازوں کا گزر اس میں ہوگا، کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے، خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے، خداوند ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہم کو بچائے گا۔ خدا کہاں سے نجات دیں گے؟ خدا ہمیں سیون سے نجات دیں گے۔ کیا اسی وجہ سے کتاب مقدس میں یہ نہیں لکھا کہ نجات سیون سے آئے گی اور چھڑانے والا سیون سے نکلے گا؟ خدا نے نبیوں کے وسیلے سیون قائم نہیں کیا اور نہ ہی اپنے خادموں یا فرشتوں کو بھیج کر اپنا کام پورا کیا ہے۔ جب خدا زمین پر آئے تو وہ کون سی جگہ ہے جسے خدا نے خود قائم کیا ہے؟ یہ سیون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود خدا کے قائم کردہ سیون کو ترک کرنا یا اسے چھوڑ دینا خدا کو چھوڑ دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی سیون کو ترک کرنا یا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آیت 24، وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ، دوسرے الفاظ میں سیون میں، بخشے جائیں گے۔ خدا سیون میں سے گناہوں کی معافی کا فضل بخشتے ہیں۔ ضرور ہے کہ ہم آخر تک سیون میں قائم رہیں۔ کتاب مقدس کی نبوتوں کی پیروی کرتے ہوئے کیا ہم سیون کے اراکین کو آخر تک اس میں قائم نہیں رہنا چاہیے؟ یسایہ باب 4 سے دیکھتے ہیں۔ یسایہ باب 4 آیت 2، تب خداوند کی طرف سے رویدگی خوبصورت و شاندار ہوگی، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیذ اور خوشنما ہوگا۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی سیون میں چھٹ جائے گا اور جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا، بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا۔ دھاتی سونے کو جب خالص بنایا جاتا ہے تو ضرور ہے کہ تمام میل کو نکالنے کے لیے اسے آگ میں تپایا جائے۔ خالص سونا بننے تک اسے مسلسل صاف کیے جانے کے عمل اور بدبودار عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ صرف آخر تک ٹھہرنے والا سونا ہی خالص بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ جو کوئی سیون میں چھٹ جائے گا اور جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا، بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا۔ اب جب کہ ہم ایمان کی راہ پر چل رہے ہیں تو شاید بعض اوقات ہم یوں محسوس کریں کہ گویا ہمارا روحانی سفر یکسانیت کا شکار ہے، بالکل اسی طرح جیسے بیابان میں اسرائیلیوں کا 40 سالہ سفر تھا۔ یوں لگتا ہے کہ ہم بار بار ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جو ہر سال ایسے ہی جاری رہتی ہے۔ جیانگ تائی گونگ کی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ جیسا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ 80 سالوں تک رہتی رہی تو یقیناً اس نے پورے دل سے لمبے عرصے تک اس کی خدمت کی ہوگی۔ شاید آج اسے کوئی اعلیٰ عہدہ دے دیا جائے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے اس کی خدمت کرنا جاری رکھا، لیکن جیانگ تائی گونگ ہمیشہ دریا کو چلا جاتا اور اپنی زندگی کے دن ماہی گیری کرتے ہوئے گزارتا تھا۔ وہ وہاں مچھلی پکڑنے نہیں جاتا تھا، وہ صرف سستی سے اپنا وقت گزارتا تھا۔ چونکہ وہ سالوں سے ہی ایسا کر رہا تھا، اس لیے اس کی بیوی اس کی خدمت کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ تاہم اس کی کہانی کا اس طرح سے اختتام ہوا تھا۔
किताब मुक़द्दस में खुदा हमें बड़ी आरज़ू के साथ कहते हैं कि हम उनके आने तक मजबूती से सच्चाई को थामे रखें। क्या इसकी कोई वजह नहीं होनी चाहिए? अगर हम एक महीना और, एक हफ्ता और एक दिन और बर्दाश्त करें तो हम उस शानदार जलाल में शरीक होने के काबिल होंगे। ताहम अगर हम अपनी जिंदगी में मौजूद मुश्किलात के बायस अपना ईमान तर्क कर दें तो हमारा नतीजा दर्दनाक होगा। जियांग ताइगोंग चूंकि एक मशहूर आदमी था, इसलिए बहुत से लोग उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसकी बीवी की तरह मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम दुरुस्त ईमान के साथ आखिर तक बर्दाश्त करें। बाज़ औक़ात हम अपने आसपास मौजूद ऐसे लोगों से बहुत सी बहतान आमेज बातें सुनते हैं जिनके पास सच्चाई की मुकम्मल समझ नहीं होती है, या उन लोगों से जो सच्चाई का इनकार करते हैं। ताहम हमारे ईमान का मयार खुदा का कलाम होना चाहिए। जैसे ही हमारे पास खुदा के कलाम के जरिए पुख्ता अज़्म के साथ जिंदगी गुजारने का सही मयार आ जाए तो फिर कोई वजह नहीं कि हम बहतान आमेज अफवाहों से डगमगा जाएं। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? आइए मुकाशफा बाब 3 से देखते हैं। बाब 3 आयत 10, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसके साथ तुझे क्या करना चाहिए? जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। इसकी वजह यह है कि शैतान यकीनन ऐसी सूरत हाल पैदा करता है जिसमें जो आपके पास है आप उसे थामे नहीं रख सकते हैं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। पहनने के लिए ताज किसे दिया जाता है? पहनने के लिए ताज बादशाह को दिया जाता है। खुदा ने हमें बताया कि हम अब्दुल्लाबाद आसमान की बादशाही में बादशाही करेंगे। हमें इस जलाली ओहदे का वादा दिया गया है। ताहम अगर हम सोचें, मैंने लंबे अरसे तक इस भारी ताज को पहना है, लेकिन अब मैं मजीद इसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये किसी और को दे दूंगा, तो हम यीशु की मानंद बन जाएंगे जिसने अपने पहलौठे का हक याकूब को दे दिया था। इसीलिए खुदा हमसे कहते हैं कि मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। तो फिर क्या ऐसे हालात नहीं होंगे जो हमसे ताज छीन जाने का सबब बनेंगे? कौन ऐसे हालात पैदा करेगा? वो शैतान है। हमारा ईमान गंवाने के लिए वो सच्चाई के लिए शक व शुबहात डालकर हालात पैदा करता है, यहाँ तक कि सच्चाई तर्क करवा कर भी। सच्चाई के मुकाबले में मादी चीजों को ज्यादा पुरकशिश बनाकर शैतान हमें धोखा देता है ताकि हम उन्हें ज्यादा अहमियत दें। इसीलिए किताब मुक़द्दस कहती है कि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है। शैतान हमेशा ताक में रहता है। आइए पहले पतरस बाब 5 आयत 6 से देखते हैं। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल्लाबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। पहले पतरस बाब 5 में ये लिखा है कि ईमान में कायम रहो। शैतान हमेशा हमारे ईमान को बर्बाद कर देना चाहता है। जब शैतान ने यीशु को आजमाया था तो उसने यीशु को दुनिया की शान शौकत दिखाई थी और शर्त रखी कि अगर वो झुककर उसे सिजदा करे तो वो उसे ये देगा। खुदा के कलाम की निस्बत हमारी तवज्जो दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ मोड़कर हमारे ईमान की मुकम्मल बर्बादी के लिए शैतान थोड़ा थोड़ा करके हमारे ईमान को कमजोर करता है। इसीलिए खुदा ने कहा, आखिर तक अपने ईमान को कायम रखो। मुझे वो वक्त याद है जब बाप ने जियांग ताइगोंग की कहानी सुनाई थी।
इस तालीम के जरिए हम खुदा के वो लोग बने जो आखिर तक अपने ईमान को कायम रखें। इफिसियों बाब 6 आयत 10 की तरफ जाते हैं। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। ऐसी चीजें जो हमारी आंखों के लिए धोखा हैं, उनके जरिए हमारी रूहों को फाड़ खाने और हलाक करने के लिए शैतान साबित कदमी से हर तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। आयत 12, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपट लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब हम इब्लीस के जलते हुए तीरों और नेज़ों की बात करें तो हमें जरूर उन्हें ईमान की सिपट से रोकना है। शैतान मुसलसल हम पर जलते हुए तीर चला रहा है। हो सकता है कि हलाकतें हुई हों जिनकी वजह किसी मौके पर ये जलते हुए तीर हों। जब शैतान हम पर जलते हुए तीरों और नेज़ों से हमला करता है तो हम आसमानी बाप और माँ पर अपने ईमान से इन्हें रोक सकते हैं। आयत 17 में यह कहा गया है कि निजात का खोद ले लो। खोद को आप अपने सर पर रखते हैं। क्या ऐसा नहीं? किताब मुकद्दस हमें यह सिखाती है क्योंकि हमारे जहन में हमेशा निजात को रहना चाहिए। अगर हम निजात के बारे में ना सोचें, बल्कि अगर हमारे जहन दुनिया की चीजों के बारे में ही मुतजस्सिस रहें, तो आखिर में हम निजात को तर्क कर देंगे। इसलिए खुदा पर ईमान रखते हुए हमें हमेशा निजात के बारे में सोचते रहना चाहिए और निजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं। अगर हम मुनादी नहीं करते तो यकीनन हम पर शैतान के तीरों और नेज़ों का हमला हो जाएगा। वो तरीका जिससे हम शैतान पर रूहानी तौर से हमला कर सकते हैं मुनादी है। इसीलिए नए अहद की खुशखबरी की खादमों से शैतान को सख्त नफरत है। इसकी वजह यह है कि ये खादिम खुदा के कलाम के जरिए लोगों के जहनों में दुरुस्त सोचें भरते हुए मुसलसल रूहों को बचाते हैं। दुनियावी तौर पर शैतान हर किसी की तवज्जो इस दुनिया की तरफ मबजूल करवाता है, लेकिन हम लोगों की मदद इस दुनिया को ज्यादा रूहानी तौर पर देखने में करते हैं। जब खुशखबरी के खादिमों की तादाद 1 से 10, 100 से 1000 और यहाँ तक 1 लाख तक बढ़ती है तो शैतान की रूहानी ताकत घटती रहती है। जब हम सच्चाई की मुनादी करते हैं तो शैतान खुश नहीं हो सकता है। इसलिए किताब मुकद्दस में यह लिखा है कि हमें बिला नागा दुआ करनी है। हम दिलेरी से खुशखबरी के भेद की मुनादी करें। आयत 20, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं और उसको ऐसी दिलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। सिर्फ ऐसे लोग ही आखिर तक बर्दाश्त कर पाते हैं। इस जमीन पर जो आखिरी बातें बाप ने हमसे कही वो ये थी कि अब हमारे करने के लिए और कुछ बाकी नहीं, मुस्तैदी से खुदा के कलाम की मुनादी करो। मुझे उनके आखिरी अल्फाज याद हैं। बाप के वो अल्फाज मैंने आखिरी फोन कॉल के जरिए सुने थे। खुदा की सच्चाई को या ये कि सयून कहाँ है ना जानते हुए अब भी दुनिया में बहुत सी रूहें भटक रही हैं। हमें उन रूहों को तन्हा नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि अपनी जिंदगी की सच्चाई को उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। अब चूंकि शैतान की ताकत कम हुई है तो लोग खुदा के पास लौटे हैं। हम सब जाग जाएं। आखिर तक ईमान की दौड़ को खत्म करने के लिए हमें मजबूत कुव्वते इरादी की जरूरत है। बहुत से लोग हैं जो अपना ईमान तर्क कर देते हैं। बाज इसलिए तर्क कर देते हैं कि वो मुश्किलात पर गालिब नहीं आ पाते, और कई दूसरे लोग इसलिए तर्क कर देते हैं कि वो अपने ईमान की जिंदगी में यकसानियत महसूस करते हैं। वो आजमाइशें और मुश्किलें जिनमें से हम इस जमीन पर गुजर रहे हैं आर्जी हैं, लेकिन हमारे ईमान का नतीजा अब्दी होगा।
ابدی کا مطلب یہ ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گا. ہم جہنم کے گڑھے میں نہ گریں گے جہاں تکلیفیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے جو کہ خوشی، جلال اور شادمانی کی جگہ ہے. اس جہان میں جو خدا نے ہمارے لیے تخلیق کیا ہے، ہم ہر روز شادمانی کا تجربہ کریں گے. ہم عبدالآباد ان برکات اور ابدی زندگی کی وجہ سے خوش ہوں گے جو خدا نے ہمارے لیے تیار کی ہے. ہمیں اس جگہ جانے سے روکنے کے لیے شیطان ہماری کمزوری پر حملہ آور ہونے کے لیے گرجنے والے شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے. جیسا کہ افسیوں باب 6 میں لکھا ہے کہ جب تک ہم خدا کے کلام کے نزدیک نہ رہیں، شیطان ہماری روحوں کو پھاڑ کھائے گا. اسی لیے ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام میں قائم رہنا ہے. لوکا کی انجیل میں امیر شخص اور لازر کی تمثیل کے ذریعے یسوع جہنم میں پڑنے کی سزا کی تکلیف بیان کر چکے ہیں. چونکہ وہ جگہ شدید اذیت کی جگہ ہے تو باپ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کو اس جگہ بھیجا جائے. خدا ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے عظیم کوششیں کر رہے ہیں، تاہم شیطان ہمیں جہنم کے گڑھے میں گرانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے تاکہ خدا کے بچے ابدی سزا میں پڑے رہیں. بچوں کو تکلیف میں ڈال کر شیطان باپ اور ماں کو اذیت دینے کی کوشش کر رہا ہے. یہی اس کا مقصد ہے. سچائی کو توڑ موڑ کر شیطان ہر قسم کے معقول دکھنے والے جھوٹ گھڑتا ہے. اگرچہ نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھانے پر موت تھی، مگر شیطان نے یہ کہتے ہوئے ہمیں دھوکہ دیا کہ جب تم اسے کھاؤ گے تو عقل مند بن جاؤ گے. آپ سب ایک بار پھر سوچیں کہ جو لوگ اس آخری زمانے میں سیون میں قائم رہیں گے اور جو لوگ یروشلم میں قائم رہیں گے وہی مبارک کہلائیں گے. ہم ایک بار پھر اپنے دلوں پر ہمارے باپ اور ماں کی مرضی کو کندہ کریں جو ہمیں آخر تک زندگی کے اس تاج کو تھامے رکھنے کے لیے کہتے ہیں جو ہم نے حاصل کیا ہے. جیسا کہ ماں نے ہمیں سکھایا، ہم اپنا ایمان کھو نہ دیں یا آسمان کی بادشاہی کی ہماری امید کو ترک نہ کر دیں، چاہے ہمیں کیسی ہی مشکلات کا سامنا ہو یا چاہے ہم کیسے ہی حالات میں کیوں نہ ہوں. یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ نے زیادہ فضل پایا ہے، میں اس واز کو ختم کرنا چاہوں گا. آپ کا بہت شکریہ.